أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ نماز باجماعت ظہر کی نصیب ہوئی اور قرآن کی تفسیر سننے کے لیے ہم نے بیٹھنے کا ارادہ کیا اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کیا۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا اور نہ اس کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ 4 چیزیں بیان ہوئی اس ایک آیت کے اندر۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 47 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ فضیلت بیان کی، نعمت یاد دلائی اور اس کے بعد آخرت کی بات کی، اور آخرت کی بات کرتے ہوئے 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا، یعنی قیامت کا ذکر ہوا اس دن جب سورج جو ہے یہ 1.25 نیزے پر ہو، اور ایک روایت میں 1 میل کا فاصلہ، سورج اتنا قریب ہو، تانبے زمین کی ہو، اور جو زمین ہے یہ تانبے کی ہو، سخت گرمی، مشکل، اور پھر وہ دن کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، یعنی جب سور پھونکی جائے گی تو اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی کی طرف، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں کی طرف، باپ کی طرف، وصاحبتہ وبنی، اور بیوی اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، یعنی کہ ایسی فکر ہے کہ ایسی تکلیف آنے والا مرحلہ کہ وہی ایک غم ہی کافی ہے ان کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تم ننگے ہو، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک صحابیہ، ایک عورت نے عرض کی: یا رسول اللہ، کیا لوگ ایک دوسرے کے سطر کو بھی دیکھیں گے؟ یعنی صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں نا، شرم و حیا۔ اس دن کے حوالے سے بھی صحابیہ کو، رسول اللہ کی پڑھائی ہوئی ایک عورت کو، شاگردہ کو کیا فکر لاحق ہے کہ قیامت کی تکلیف تو ایک طرف، اندیشے، فکر وہ ایک طرف، یا رسول اللہ اس دن ہمارے ستر کا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارے پردے کا، حجاب کا، ہم تو گھر سے باہر ننگے بالوں کے ساتھ بھی نہیں نکلتی جب تک کہ حجاب نہ ہو، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ارشاد فرمائی: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ جو تارے ہیں یہ جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر جو ہے یہ بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبروں کو کھریدا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن بتایا جائے گا یہ دیکھو کیا تم نے آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے تم۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، یہ چہرے جو ہوں گے، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خوف ہوگی ان کے چہروں پر، دل دہل جائیں گے اس دن۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ 4 باتیں اس آیت میں کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا، 1، ان کے لیے شفاعت قبول نہ کی جائے گی، 2،
ان سے نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا 3، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے 4۔ 4 قسم کی باتیں اس ایک آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ کسی مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے نصرت، ایک ہے معاوضہ یعنی فدیہ، اور ایک ہے جزا، ایک ہے سفارش۔ آپ مجرم تھانے میں بند ہے، ہلہ بول دیں وہاں پر جا کے، زور زبردستی قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ ایک جماعت جاتی ہے اور زبردستی اپنے بندے کو جیل سے چھڑا لیتی ہے، نصرت کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، لے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کی جائے، کوئی بہت بڑی اسامی ہے اور تھانے کے ایس ایچ او کو فون کر کے کہے کہ بندے کو چھوڑ دو، اس کی سفارش قبول ہو جاتی ہے، بندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری اس کی جو چھڑانے کی کیفیت ہے وہ فدیہ ہے۔ ٹکٹ لگ گیا باہر، گاڑی آپ نے ڈبل یلو لائن پہ کھڑی کی، آپ کو ٹکٹ لگ گیا، جان چھڑانے کا کون سا طریقہ ہے؟ جا کے وہ ٹکٹ پے کر دینا، تبھی تو جان چھوٹے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ضمانت کروا دے بندے کی، ضمانت کروا دیں کہ یہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں اور یہ آئے گا اس موقع پہ، یا یہ کہ اس کی جگہ کسی اور بندے کو پیش کر دیا جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے، بڑا آدمی اس کا بچہ پھنس گیا کسی کیس میں تو چلو اپنے نوکر شوکر کو آگے کر دیا کہ جناب گاڑی میں چلا رہا تھا اور میں نے غریب کو مارا ہے تو کیس میرے اوپر ڈال دو، بندہ چینج کر دیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ آگے پیچھے ہو جائے اور کہہ دے جناب اس نے یہ کام کیا ہے، اس دن یہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ اس کی ضمانت ہوگی، نہ بندہ چینج ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ ان 4 چھڑانے کے طریقے جو ہو سکتے ہیں، ان 4 کا رد اللہ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا۔ نہ زور زبردستی کوئی اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ کافر کے لیے کوئی سفارش ہو سکتی ہے، نہ ہی وہاں بندہ کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ضمانت کے طور پہ وہاں پیش ہو سکتا ہے، نہ ہی جرم کا بدلہ کوئی وہاں۔ آدمی ساری دنیا کو اگر سونا بنا دے نا، وہ دینے کے لیے تیار ہوگا قیامت کے دن کہ ساری کائنات سونے کی طرح بن جائے نا، مجھے بس جہنم سے بچا لے، یہ ساری لے لو فدیہ کے طور پر، جرمانے کے طور پر، اللہ وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان 4 کا رد اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قیامت والے دن ان میں سے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی کام ایکسپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہمارے باپ دادا ہمیں بچا لیں گے، سانو فکر کی ساڑھے بزرگ ہیں نہ اتھے، ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہماری تو بہت بڑی حیثیت ہے۔ ان کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے، شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے، اگر مسلمان نہیں تو اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور اگر مسلمان ہے تو پھر شفاعت موجود ہے۔ یہاں کچھ حدیث شفاعت کے حوالے سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات ہم سب کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری جانیں قربان، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، وہ وہاں ہوں گے ہم سب کی شفاعت کے لیے۔ ترجمہ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، حدیث کو چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی عربی متن کو۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، پس آپ تشریف لانے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ان کے قریب ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مذاکرہ، ان کے کلام کو سنا، پس ان میں سے بعض نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے بڑھ کر تعجب خیز اور بات کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ دوسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہے۔ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سلام فرمایا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہارا کلام اور تعجب کرنا سنا ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہی کا یہی منصب ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے، ان کا یہی منصب ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے تو ان کا یہی منصب ہے، آدم صفی اللہ ہیں، ان کا یہی منصب ہے، سن لو میں اللہ جل مجدہ کا حبیب ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں، اور یہ بات بطور فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا، پس اللہ تعالی میرے لیے دروازہ کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا، اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے اور فخر نہیں، اور میں اللہ رب العزت کے حضور تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ترجمہ میں نے اردو میں ہی سنایا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ حدیث آئے گی، اس پہ کلام ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا كان يوم القیامة كنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام، خطیب، شفیع ہوں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا میں ہوں، اور جب وہ وفد کی صورت میں حاضر ہوں تو ان کا قائد میں ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو ان کا خطیب میں ہوں گا، اور جب وہ روکے جائیں گے تو ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو ان کو بشارت دینے والا میں ہوں گا۔ عزت اور جنت کی چابیاں اس دن میرے دست و کرامت میں ہوں گی، اور میں اپنے رب جل مجدہ کے حضور تمام اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہوں، میرے ارد گرد ہزار خدام پھریں گے گویا وہ پوشیدہ حسن ہے یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس دن تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے اذن کے بغیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کا اذن ہوگا پھر ہی تو رسول اللہ مدد فرمائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو اللہ، آج تو اللہ غائب ہے نا، سامنے نہیں ہے، اس دن تو اللہ، اور پھر بھی لوگ کہاں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں، پہلے نبیوں سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف، یعقوب، اسماعیل، ابراہیم، سب کے پاس جائیں گے، آخر میں رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں گے۔ اور اس میں بھی علماء بہت خوبصورت نکتہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے پاس کیوں بھیجا جا رہا، تاکہ سب نبیوں کا حسن بکھرا ہوا دیکھے۔ آخر میں رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ تاکہ وہ حسن جو 1,24,000 انبیاء میں بکھرا ہوا تھا، اکٹھا ایک ہی صورت میں دیکھنا ہو تو جناب محمد الرسول اللہ میں دیکھ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ قیامت کا دن تو ہے ہی رسول اللہ کا دن، حضور سر سجدے میں رکھیں گے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے کہ روز قیامت ہو اور پھر اللہ کہے اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پوری امت کی شفاعت مانگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی مثل کلمات کہو جو کلمات مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس درود کی وجہ سے اس پر 10 مرتبہ
10 बार दुरूद भेजता है, फिर मेरे लिए मकाम वसीला का सवाल करो, पस बेशक वो जन्नत में एक दर्जा है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक ही बंदे को ज़ेब है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मैं हूं, और मेरे लिए मकाम वसीला का सवाल करे तो उस पर मेरी शफाअत हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होंगे। किसके लिए है हुजूर की शफाअत? कबीरा गुनाह करने वाले। सगीरा गुनाह तो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान माफ हो जाते हैं, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान, एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान ये माफ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह हुजूर फरमाते हैं मैं ही उनके लिए शफाअत करूंगा। हजरत औफ बिन मालिक फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेरे रब जल्ल जलालहू की तरफ से एक आने वाला आया और उसने मुझे शफाअत के दरमियान और इसमें इख्तियार दिया। हुजूर फरमाते मुझे इख्तियार मिला है। कुछ ऐसे भी जालिम हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा जिसका नाम मोहम्मद है, वो बे इख्तियार है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। और हुजूर खुद फरमा रहे हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और मुस्नद अहमद की है, सही इब्न हब्बान की है, मिशकातुल मसाबी की है, अल मुस्तदरक की है, ये सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। हमारा नबी जो है ये अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, आपके पास इख्तियारात हैं। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे शफाअत के दरमियान और इसमें इख्तियार दिया कि मेरी निस्फ उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए, या तो शफाअत या तो आधी उम्मत जन्नत में, कोई एक आप चूज कर लें। आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाए और आधी उम्मत उनका हिसाब ले लिया जाए। वो जो आधी उम्मत है गौस कुतुब अब्दाल उन्हीं में से हो, गुनाहगार जन्नत में। फरमाया नहीं, हुजूर फरमाते हैं मैंने क्या इख्तियार किया, मैंने शफाअत को इख्तियार कर लिया और ये हर उस शख्स को हासिल होगी जो इस हाल में मरा कि उसने शिरक ना किया। आधी उम्मत को मैं बख्शवा के अगर जन्नत ले जाऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आधी उम्मत को बख्शवा के जन्नत ले जाए, और वो जो आधी उम्मत में से कोई एक बंदा भी हुजूर को पुकार ले, या रसूलल्लाह मैं मुश्किल में हूं मेरी मदद फरमाओ, उधर आधी उम्मत को तो बख्शवा चुके, आगे कोई इख्तियार नहीं। हाँ, शफाअत के इख्तियार जरूर लिया कि आखिरी उम्मती तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है ना, फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में होगा। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपको इतना देंगे कि हम आपको राजी कर लेंगे। हुजूर आप कैसे राजी होंगे? कहा मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक एक भी उम्मती जहन्नम में होगा। अल्लाह अकबर। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हैं दिल निकल जाने की आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। गुनाह करे हम, बेदीनी हमारे अंदर, नमाजें हमसे छूटे, गुनाह हम करे, जुल्म हम करे, शराब ज़िना जुआ कत्ल सब कुछ हमारे खाते में हो, लेकिन दुआएं हमारे लिए कौन मांग रहे हैं, आंसू कौन बहा रहे हैं? वो जो शाने कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, वजह तखलीक कायनात है, जिनके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, जो महबूब भी है, जो रहमतुल लिल आलमीन भी है, वो हमारे लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए आंसू बहाकर हमारी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मालिक इनकी खताओं को ना देखना, आज इनके साथ मैं आया हूं, मेरे आने को देखना। अल्लाह तू मेहरबान है, तू इज्जत रखने वाला है, तू मुआफ करने वाला है। आज इनकी खताओं को नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुल्फों का वास्ता इनको मुआफ कर दे। लो वो आए मुस्कुराते हम अमीरों की तरफ, हम असीरों की तरफ, खैर मने इस यहाँ पर अब बिजली गिराते जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कराएंगे। लोग किस लीडर को पसंद करते हैं? वो जो बिजली का बिल माफ करा दे, बड़ा चंगा लीडर है, बिजली के बिल माफ करा दी, वो जो सड़क को पक्की करवा दे, वो जो गटर लाइन बिछवा दे, वो जो गैस की लाइन बिछवा दे। लोग उस लीडर को पसंद करते हैं। जो जुर्म माफ करा दे हैं वो उसको पसंद करते हैं। जो थाने से छुड़ा दे, जो फांसी के फंदे से छुड़ा ले, उसका कितना बड़ा एहसान है। मैं कहता हूं जो जहन्नम की आग से बचा ले, उसका कितना बड़ा एहसान होगा। नारा उसका लगाते हैं कि जो जानता भी नहीं है कि कौन मेरे लिए नारा लगा रहा है, और वो हंसी जो एक सजदे पर 70 साल के गुनाह माफ करा दे, वो हस्ती कितनी अजीम हस्ती है।
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، حضور کی صدائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری آخرت کو بہتر فرمائے گا، ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث میرے سامنے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کرے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی نہ پاؤں؟ فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، بے شک میں ان 3 مقامات سے تجاوز نہیں کروں گا۔ 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی مدد کے لیے آؤں گا، میں پل صراط پر اپنی امت کے مدد کے لیے موجود ہوں گا، میں حوض کوثر پہ پیاسی امت کو پلانے کے لیے موجود ہوں گا، جب اعمال تل رہے ہوں گے میں اس وقت ان کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا۔ حضور مدد فرمائیں گے اس دن۔ جو ایک کپ چائے پلائے ہم اس کا احسان نہیں بھولتے، کہتے اس بندے نے تھوڑی سی عزت دی تھی، ایک کپ چائے اس بندے نے ہمیں پلایا ہے، تو اسی لیے اس کا احسان ہے۔ جو پھانسی کے پھندے سے بندے کو چھڑا لے اس کے لیے کتنا بڑا احسان۔ اور جو پل صراط، چونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہوگا پل صراط سے، نیچے جہنم ہے، جو گیا جہنم میں گیا ہے۔ اس دن رسول اللہ پل صراط سے اپنی امت کی مدد فرمائیں گے۔ یہ شرک ہے، حضور کو پکارنا شرک ہے، حضور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت کا کتنا خطرناک دن اللہ سامنے ہوگا، اس دن بھی لوگ حضور کو پکاریں گے، تو اس دن شرک نہیں، شرک تو پہلے بھی شرک ہے، شرک آج بھی شرک ہے، شرک کل بھی شرک تھا۔ کیا اللہ گوارا کرے گا اس دن کہ جب قیامت کا دن ہے اور لوگ حضور کو پکاریں گے؟ اگر شرک ہے تو اس دن بھی شرک ہے، گمراہی ہے تو اس دن کے لیے بھی گمراہی ہے، ظلم اس دن بھی ظلم ہے۔ لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے تو دنیا میں اس امت کو حضور کے در پر بھیجا ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو کبھی بھی اللہ نہ فرماتا کہ جاؤ در حبیب پر، کبھی بھی نہ فرماتا، فرماتا جاؤ بیت اللہ جاؤ، جاؤ مسجدوں میں جاؤ، صفوں میں کھڑے ہو کے سجدے کرو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اگر اپنے ظلم بخشوانے ہیں، گناہ معاف کروانے ہیں تو سیدھے در رسول پر آؤ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے پاس آنے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جو رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی غلامی پہ زندہ رہتے ہیں، اسی غلامی پر موت ان پر آتی ہے۔ اسی لیے ہم کیا حشر تک ڈالیں گے ہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہے، جو عشاق ہے، فقط انہی کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے۔ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ سے محبت ہے ہماری۔ جس دن لیڈر تو لیڈر ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ جائے، جس دن باپ اپنے بچے کو چھوڑ جائے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس دن اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جائیں گے، لنگوٹیے یار ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، اس دن بھی رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا اذهبوا الی غیری، باقی نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کی طرف، رسول اللہ کی زبان ترجمان، حق ترجمان پر یہی ہوگا انا لہا، آؤ میں ہی اس دن کے لیے ہوں، آؤ میری طرف۔ اللہ اکبر، وہی گناہ بخشوانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو، یعنی مدینے میں اقامت رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جو وہاں رہ سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں فوت ہو، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آگے ایک اور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت ہے،
فرماتے ہیں اے میرے رب، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، سو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے تو یقیناً تو بخشنے والا بے رحم فرمانے والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو یہ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ مالک تو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 18، جب حضور نے یہ 2 آیتیں تلاوت کی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا اور عرض کی اے اللہ میری امت میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو ان کو کیا چیز رلاتی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، پھر بھیجنا کیوں؟ تاکہ امت کو پتا چلے کہ حضور کیوں رو رہے تھے۔ اللہ نہ پوچھتا، جبریل نہ آتے، امت کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہوا۔ حضور رو رہے ہیں، جبریل جاؤ پتا کرو۔ جبریل آ کے پوچھتے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ جبریل کیوں رو رہا؟ جبریل آئے کیوں رو رہے ہو؟ امت واپس گئی، یا اللہ وہ تو امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ اللہ اکبر۔ آپ محبوب سے کہہ دیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کے امت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور حدیث، قیامت کے دن لوگ صفے بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ قیامت کے دن لوگ صفے بنائیں گے تو دوزخیوں میں سے ایک شخص اہل جنت کے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ جنتی اس کی شفاعت کرے گا، یعنی پانی پلانے کے سبب ایک مرد گزرے گا، وہ کہے گا کیا تجھے وہ یہ دن یاد ہے جب میں نے تجھے طہارت کے لیے پانی دیا تھا؟ بس وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک آدمی کہے گا فلاں کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں چلا گیا تھا؟ بس وہ جنتی اس جہنمی کی سفارش کرے گا۔ 3 قسم کے آدمی، ایک وہ جو پانی پلائے گا، ایک وہ جو طہارت کے لیے پانی دے گا، اور ایک وہ آدمی جو کہے گا کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے، کوئی بھی کام ہوگا آپ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے آپ کا وہ کام کر دیا۔ اب جس کا کام کیا ہے وہ جنتی ہے، اور جو مانگ رہا ہے یا جو پوچھ رہا ہے یا جو بتا رہا ہے وہ جہنمی ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اب صرف اتنا کہنے پر کہ تجھے ایک دن پانی پلایا تھا، وہ پانی پلانا اس کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنتی کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میرے ساتھ نیکی کی تھی، میری بات مان، میرے ایک کام کا کہا اس نے وہ کام کیا، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو بھی جنت میں لے کے چلے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کی صحبت، ان کی سنگت بڑی ضروری ہے، کبھی بھی یہ کام آ سکتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو بزرگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق اس لیے بھی خاص کہ یہ روز محشر ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث، یا بس کر دوں، چلو ایک حدیث سنا کے بس، میں اگلی آیت پہ بھی نہیں جا سکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے، اور میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کے لیے ممبر رکھے ہوں گے، یہ اس جیسے ممبر ہوں گے۔ اس جیسے سے مراد یہ ہے کہ وہاں ممبر جس پہ بیٹھا جاتا ہے تو سارے نبی بیٹھ جائیں گے، رسول اللہ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ یعنی میں نہیں بیٹھوں گا ممبر پر، ایسا نہ ہو کہ وہ ممبر اٹھا کے جنت میں بھیج دیا جائے اور پیچھے میری امت رہ جائے، میری امت کا کیا بنے گا؟ پس میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے محمد تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری امت کے ساتھ کیا کروں؟ پس میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلد فرما۔ پس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، تو ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو جنت میں میری شفاعت سے داخل ہوں گے، تو میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان افراد کا پروانہ بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور میں جہنم کے خازن جو وہاں کا چوکیدار ہے نا، مالک کے پاس آؤں گا تو وہ عرض کرے گا اے محمد
آپ نے اپنی امت میں سے آگ میں اپنے رب کے غضب کے لیے کوئی نہیں چھوڑا، ساری امت بخش والی ہے۔ یہ حدیث المستدرک میں بھی ہے اور معجم الکبیر میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، اور یہی محبت ہے کہ جو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نہیں مانتے وہ جائیں گے ادھر جہاں ان کا ٹھکانہ ہے، جو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دیکھیں، آمین۔ حضور فرماتے ہیں جس کے 2 بچے بھی فوت ہو جائے، وہ 2 بچے اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اگر ایک ہوگا، کہا وہ ایک سفارش کرے گا۔ حضور اب پھر پوچھتے ہیں ایک بھی فوت نہیں ہوا جس کا بچہ بچپن میں، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے میں جو موجود ہوں، میں اسے اس کی شفاعت کروں گا۔ کچا بچہ جسے سب سمجھدار ہیں، پریگننٹ عورت اگر اس کا حمل ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہو، فرمایا وہ بھی ماں باپ کو ناڑوں سے پکڑ کے ان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ نماز جنازہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ یہ بھی شفاعت ہے نا۔ اس میں بچے کو تو آپ نے شفیع مان لیا، شافعا و مشفعا، شفاعت کرنے والا وہ جس کی شفاعت ہو گئی، اس کو تو ہم شفیع مان سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے اختیار ہیں۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جو کافر کو بھی حاصل ہوگی، یعنی بس حساب و کتاب شروع ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارا معاملہ ختم ہو، آگے کی طرف بڑھے۔ 50 یوم الف سنہ، کہ جو 50,000 سال کا دن، لوگ کہیں کہ بس کسی طرح حساب شروع ہو جائے، پھر اس وقت رسول اللہ سر سجدے میں رکھیں گے، کسی اور کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے حضور جانے کی۔ جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے، شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی سب کو، پھر حساب و کتاب کا مرحلہ۔ اس کے بعد شفاعت صغریٰ ہے، پھر اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن 10 بندوں کو لے کے جائے گا، شہید 70 بندوں کو ساتھ لے کے جائے گا، پھر اس کے بعد چھوٹے بچے جو فوت ہوئے وہ لے کے جائیں گے، خانہ کعبہ یہ شفاعت کریں گے، حجر اسود جو ہے یہ پہچانتے ہیں کس کس نے مجھے استلام کیا ہے، کون کون میرے سامنے آیا، حجر اسود وہاں پر شفاعت کریں گے، وہ مددگار ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ قرآن آئے گا، اللہ اس نے یہ میری دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن شفاعت کرے گا، بندوں کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک عثمان غنی کے لیے فرماتے ہیں میرا عثمان 70,000 لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے وہ جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ اور ویسے قرنی کے لیے آیا ہے، پورے قبیلے لے کے جائیں گے۔ یہ شفاعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کہا ان کے عیب باقی، اب پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں آگے ہم سے، ان کے جتنے گناہ تھے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کچھ نہیں کیا کرتی تھی، قرآن نے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ نے ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے گناہ بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے ان کو بلا کے ان کا حساب کر کے ان کو VIP پروٹوکول دے کے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یہ سب رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر تقاضا کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے اتنے مہربان کہ آتے ہوئے سر سجدے میں رکھے، اپنی امت کے لیے مانگے، جب وہ بدر جائے، وہ احد جائے، وہ حنین جائے، وہ طائف جائے، وہ لامکہ جائے، یہاں تک کہ جب آپ لحد مبارک میں اتارے گئے تب بھی زبان پر امت کی بات تھی۔ تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی زندگی بھر ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے رسول اللہ کو یاد کریں۔ یہ آنکھیں چومنا، ہاتھ کو انگوٹھے چومنا، یہ کیا حیثیت؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی گردنیں رسول اللہ کو دی ہیں، صحابہ کرام نے تو اپنی جان مال سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آج کی امت لڑ رہی ہے، ہاں انگوٹھے چومنے ہیں نہیں چومنے، حضور کا ذکر کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، اتنا کریں گے تو شرک ہو جائے گا، نہ یہ چیزیں دعمت دعت النصارى فی نبیہم، میں وہ امام بصیری فرماتے ہیں نا، نصارہ کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح رسول اللہ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنا، باقی جو تم سوچتے ہو حضور کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک،
اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ سے انوا محبت کرنے کی توفیق دے، حضور پر درود پڑھنے کی توفیق دے، حضور کا تذکرہ، حضور کا چرچا، حضور کی یادیں، حضور کے اخلاق، تعلیمات، معجزات بیان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آنے والا میلاد ہے 1500 سال کا میلاد، حضور کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل، تو یہ میلاد کا مہینہ جو آ رہا ہے ابھی سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ یا رسول اللہ آپ کے میلاد کا ذکر میں آپ پہ درود پڑھ کے کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی سیرت کی کتابیں میں پڑھ کر آپ کے حوالے سے آپ کی زندگی پڑھوں گا، آپ کے اخلاق پڑھوں گا، آپ کی تعلیمات پڑھوں گا، آپ کا کردار پڑھوں گا، آپ کس طرح اپنی سوسائٹی کمیونٹی میں رہتے تھے، کس طرح کافروں کو مسلمان کیا، میں ساری چیزیں پڑھوں گا، آپ کی ذات کو جانوں گا۔ میں فٹ بالر کے بارے میں جانتا ہوں، فلمی ایکٹر کے بارے میں جانتا ہوں، کرکٹر کے بارے میں جانتا ہوں، بزنس کے بارے میں جانتا ہوں، ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہوں، نئے سے نئے ڈیوائس آتا ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، سب کے بارے میں جانتا ہوں، صرف آپ کے بارے میں نہیں جانتا۔ کیسا امتی ہے! اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔